بیماری اور بچوں کے جسمانی اور ذہنی اور معذوری ٹیڑھا پن کو ٹھیک کرنے کے لیے فزیو تھراپی کا کردار اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ سر، تو ہیلتھ کیئر سیکٹر میں تو اس کی بہت اہمیت ہوئی، اس کے لیے رفا یونیورسٹی کون سے ڈگری پروگرام جو ہے وہ آفر کر رہی ہے؟ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی 2008 سے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری پیش کر رہی ہے۔ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کی ڈگری کے متعلق میں بتاتا چلوں کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی وہ پہلا ادارہ تھا جس نے پاکستان میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی 5 سالہ پروگرام متعارف کروایا۔ اس سے پہلے تمام سرکاری اور نجی جامعات میں یہ والی جو ڈگری تھی وہ 4 سالہ پروگرام پیش کر رہی تھی، لیکن رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کو یہ ایک سہرا جاتا ہے کہ اس نے 5 سالہ ڈگری پروگرام متعارف کروایا، اور ہمارے ہاں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اس میں اسپیشلائزیشن ماسٹرز کے پروگرام اور ڈاکٹریٹ جو اس کی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ہے وہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں اپنے طالبات کے لیے اور طلباء کے لیے۔ سر، تو اس ڈگری کا پروگرام سٹرکچر کیا ہے اور ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی 5 سالہ ڈگری پروگرام ہے اور اس کے 10 سیمیسٹرز ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے طالبات کو اور طلباء کو پیڈ ہاؤس ٹاپ بھی فراہم کر رہے ہیں، اور ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کو ہم پی جی ٹریننگ اور یہ پی جی جو پوسٹ گریجویٹ کی ٹریننگ ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی واحد ادارہ ہے جو کہ پیڈ ہاؤس ٹاپ فراہم کر رہا ہے۔ سر، تو اتنا سب کچھ جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں، آگے جا کے ہاسپٹلس میں کام کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کوئی کلینکل اٹیچمنٹس اور یا لیب پریکٹس یا اس طرح کی کوئی چیزیں رفا یونیورسٹی فراہم کر رہا ہے؟ جی بالکل، فزیو تھراپی ایک کلینکل ڈگری ہے اور ایک پروگرام ہے جس میں ہم اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ان کی کلینکل ٹریننگ کرواتے ہیں۔ فزیو تھراپی رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں 450 بیڈڈ ہسپتال اتفاق ہاسپٹل اٹیچ ہے، جس میں بچے اپنی کلینکل ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رائزنگ انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل ایجوکیشن، ڈیفینس اور اس کی دونوں برانچز جو ہیں وہ اٹیچ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پاکستان سپورٹس بورڈ، جس میں اسپیشلائزڈ ایم ایس کے اسٹوڈنٹس اپنی ریزیڈنسی اور ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں۔ تو سر، جب یہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ کتنی دیر کی یہ کلینکل اٹیچمنٹ رہتی ہے ان کی؟ کلینکل اٹیچمنٹ تھرو آؤٹ دا ڈگری ان کے ساتھ یہ کلینکل اٹیچمنٹ ڈفرینٹ سیمیسٹرز میں، مختلف سیمیسٹرز میں یہ ٹریننگ ہم کرواتے ہیں، اور اس کے ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے اور کریڈٹ آورس ہیں اور کنٹیکٹ آورس ہیں جو ان کو وہاں گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ان کی ڈگری وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ سر، ان کلینکل آورس کے بعد کیا ان کا کوئی امتحان بھی لیا جاتا ہے؟ جی بالکل، ان تمام ٹریننگ کے بعد ان کا ہر سیمیسٹر میں 4 ماہ کے بعد یا 6 ماہ کے بعد ان کا جو امتحان لیا جاتا ہے، جس میں ان کو جانا جاتا ہے اور ان کی سکلز کو اور مہارت کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایز اے فزیو تھراپسٹ اپنی جب خدمات سر انجام دیں وہ کس طرح اس کو ادا کریں۔ تو جب اس طرح ہیلتھ پروفیشنلز وہ بن جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، بٹ اس سے پہلے کیا ایف ایس سی پری میڈیکل ہی ہے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہے؟ جو فزیو تھراپی ڈی پی ٹی کی ڈگری پروگرام ہے اس کا جو ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ 60% ایف ایس سی کے نمبر ہیں۔ اگر 60% نمبر ان بچوں کے موجود ہیں ایف ایس سی پری میڈیکل میں تو وہ اس کے لیے اہل ہیں۔ تو اس کا سر کوئی انٹرنس ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ڈی پی ٹی کے لیے؟ ڈی پی ٹی کے لیے ہمارے ہاں ویسے تو میڈیکل کالجز کے انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم ایف ایس سی کے 60% نمبر اور اس کے بعد انٹرویو اور اس کے ہم ایڈمیشنز دے دیتے ہیں۔ تھینک یو سر، ویری انفارمیٹیو۔ بٹ جب اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑی کوئری ہوتی ہے، بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ وہ اس ایسی کوئی ڈگری کرنے کے لیے کوئی انہیں اسکالرشپس یا وظائف جو ہے وہ ملیں، تو کیا رفا یونیورسٹی ایسے کوئی وظائف یا اسکالرشپس فراہم کرتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ایک نجی ادارہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے طالبات اور طلباء کے لیے وظائف انہوں نے اناؤنس کیے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ میرٹ اسکالرشپس ہیں، وظیفے ہیں، اور کچھ نیڈ بیسڈ اسکالرشپس ہیں۔ جو میرٹ اسکالرشپ ہے اس میں ممتاز وظیفہ ہے جو ان طالبات اور طلباء کو دیا جاتا ہے جو اپنی کلاس میں انفرادی حیثیت اور نمایاں پوزیشنز لیتے ہیں، اور جو نیڈ بیسڈ اسکالرشپ ہے وہ ان بچوں کے لیے جو اپنے تعلیمی اخراجات خود برداشت نہیں کر سکتے یا ان کے والدین نہیں ادا کر سکتے، ان کے لیے ہے۔ اور ایک وظیفہ ولی اسکالرشپ کے نام سے ہے جو ان بچوں کے لیے ہے جن کے والدین
اس تعلیم کے دوران وسائل پا جائیں، وہ فوت ہو جائیں، تو ان کے لیے ولی اسکالرشپ بھی موجود ہے. سر اس کے علاوہ جو بچے بہت اچھا CGPA لے لیں تھرو آؤٹ کسی بھی سیمیسٹر میں، تو ان کے لیے بھی کوئی اسکالرشپس موجود ہیں؟ جی، میں نے عرض کیا پہلے آپ سے کہ میرٹ اسکالرشپ جو ممتاز اسکالرشپ ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا CGPA یا SGPA جو سیمیسٹر میں نمایاں پوزیشنس لیتے ہیں ان کے لیے موجود ہے. ان کے علاوہ چانسلر گولڈ میڈل، ذوالفقار گولڈ میڈل، ڈینز لسٹ، وائس چانسلر لسٹ، یہ تمام وہ فہرست ہیں جس میں ان بچوں کا نام شامل ہوتے ہیں اور جو نمایاں پوزیشنس لیتے ہیں. تھینک یو سر. میرے خیال سے بہت سے بچے اسکالرشپس کے بارے میں ڈیفینیٹلی جاننا چاہتے ہیں اور آتے ساتھ جب ایڈمیشنس کے لیے آتے ہیں تو پوچھنا چاہتے ہیں. تو سر اس فیلڈ کا فزیکل تھراپی کا پاکستان میں کتنا اسکوپ ہے؟ پاکستان میں فزیو تھراپی، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ ترقی پذیر ممالک اور پاکستان میں ابھی اس کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ابھی بہت ٹائم لگے گا. پچھلے 30 برس میں جو فزیو تھراپی پہ کام ہوا ہے کہ یہ ڈگری ایک 3 سالہ پروگرام سے لے کے آج 5 سالہ پروگرام پر شروع ہو چکی ہوئی ہے، جس کا 5 سالہ پروگرام جو فزیو تھراپی کا پاکستان میں متعارف کروایا اور ریفائنڈ انٹرنیشنل یونیورسٹی نے کروایا. اور اس کے علاوہ THQ، DHQ اور ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں، ہسپتالوں میں فزیو تھراپی کی جابس موجود ہیں اور ان کے لیے اور وہ الگ سے اپنا ایک انفرادی کلینک بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں فزیو تھراپسٹ کے طور پہ. اور فزیو تھراپی کا کسی بھی شعبے کو آپ دیکھتے ہیں تو 3 چیزوں پہ ہم پرکھتے ہیں کہ اس کی جابس اویلیبل ہیں نجی اداروں میں اور سرکاری اداروں میں. تو فزیو تھراپی کی جو جابس ہیں وہ ہر لیول پہ موجود ہے، جس میں THQ، DHQ اور ٹرشری کیئر ہاسپٹل. اس کے علاوہ نجی جامعات ہیں جہاں پر وہ بطور تدریسی شعبے میں، بطور معلم اور کلینیشین کے طور پہ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں اپنے فرائض انجام دے سکتے ہیں. تھینک یو سر. اس کا مطلب ہے یہ تو بہت واسٹ فیلڈ ہے، بٹ پاکستان میں اسکوپ تو آپ نے بتایا، تو ریسٹ آف دا ورلڈ میں، باقی دنیا میں اس کا اسکوپ جو ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں سے پڑھ کے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی اسکوپ ہے وہاں پہ؟ جی، ترقی یافتہ ممالک اور ایسے ممالک جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں امریکہ کی. ایک ایسا دور تھا 90s کا جس میں صرف فزیو تھراپی میں داخلہ اس لیے لیا جاتا تھا کہ اس میں ویزا کی آسانی ہے اور وہاں پہ بہت سارے شعبہ جات میں اس کی جو فردر اسپیشلائزیشن ہے اس میں بہت ساری ضرورت ہے. اس کے علاوہ کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں اور برطانیہ میں اس شعبے کو بطور ایک شعبے کے طور پہ صحت کے منسلک باقی شعبہ جات کی طرح ایک حیثیت کلیدی کردار حاصل ہے. اور اس میں جتنے بھی ہمارے ہاں سے اسٹوڈنٹس یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ وہاں ان کو ایک اچھی جاب اور ایک اچھا روزگار میسر ہے. تھینک یو سو مچ سر. سو ایک بہت زیادہ ابھی آپ نے جاب مارکیٹ کے بارے میں بتایا بھی، اور تو کیا ان جو جاب پلیسمنٹس یا جاب مارکیٹس ہیں یہ رفا یونیورسٹی اس میں اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرتی ہے؟ جی بالکل. جو ہمارا یہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں، جس میں ہم ان بچوں کے لیے ڈفرینٹ جو ہاسپٹلس ہیں وہاں کے سربراہان کو اور مختلف جامعات کے سربراہان کو بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے لیے وہاں پہ جاب ویکینسیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے طالبات اور طلباء مختلف جامعات میں، ہسپتالوں میں بطور فزیو تھراپی کو خدمات سر انجام دے سکیں. تو سر جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوران تعلیم اگر وہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس لینا چاہیں اور انٹرنشپس کرنا چاہیں تو کون سے سیمسٹر کے بعد وہ یہ کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں یونیورسٹی کیا مدد کرتی ہے؟ فزیو تھراپی کے شعبے کے ساتھ میں پچھلے 16 برس سے منسلک ہوں، اور میں نے جیسے اپنی ابتدائی تعلیم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کی، پھر میں نے اپنی اسپیشلائزیشن کی جو ڈگری ریفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے کی، اور اپنی میں نے PhD تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز سے کی. اب اس میں ایک چیز جو بچوں کو سب سے زیادہ فیل ہوتی ہے وہ ہے کہ اس شعبے میں کس حد تک وہ اس میں جابس کی طرف اور انٹرنشپ کی طرف جیسے جا سکتے ہیں. جو پہلے 5 سیمسٹر ہیں اس کے بعد ہم بچوں کو آبزرورشپ کی اجازت دیتے ہیں جس میں صرف وہ آبزرو کریں گے، اور 6 اور 7ویں سیمسٹرز کے بعد وہ بچے 8ویں سیمسٹر سے انٹرنشپ کر سکتے ہیں، اور ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ڈفرینٹ ہسپتالوں میں اور اپنے ہاسپٹل جو ہمارے ہاں کلینک بھی ہے جس میں ہم ڈیلی کے پیشنٹس OPD میں دیکھتے ہیں، ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ بھی انٹرنشپ کریں. اور مختلف جس طرح ہمارے ساتھ 450 بیڈڈ ہسپتال ہے اتفاق ہاسپٹل اور دوسرے ادارے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، وہاں ہم اپنے بچوں کو
इंटर्नशिप के लिए भी रेफर करते हैं और रिकमेंड करते हैं 8वें सेमेस्टर से. सर ऑब्जर्वरशिप क्या होती है? ऑब्जर्वरशिप ये है कि जिसमें हम बच्चों को ये करते हैं कि वो मरीज को इलाज फराहम नहीं कर सकते, किसी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट या क्लिनिशियन के अंडर सुपरविजन वो उस मरीज को देखेंगे, उसको उसके ऊपर जो टेक्निक्स या महारत उन्होंने अप्लाई करनी है और उसको आप देख सकें, लेकिन उसको बेहतर तरीके से अंजाम करेंगे वो किसी सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में. थैंक यू सो मच सर. एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि जब स्टूडेंट्स जो हैं आपका यहाँ से जॉब्स वगैरह के लिए जाते हैं और उसके बाद अगर वो अपनी क्लिनिकल जॉब के बजाय एकेडेमिया में आना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? जैसे कि आप आइडिया है और हमें पता चल गया कि ये वाला शोबा ना सिर्फ क्लिनिकल बल्कि तदरीसी लिहाज से भी, ये तदरीसी शोबाजात में भी इनकी जॉब्स मौजूद हैं. जो बच्चे तदरीसी शोबाजात में जाना चाहते हैं वो एक चीज़ नोट कर लें कि ये शोबा क्लिनिकल है, लेकिन क्लिनिकल में टीचिंग भी होती है, क्लिनिकल ट्रेनिंग्स भी होती हैं. वो अपने साथ ये ज़रूरी है कि उनमें कोशिश करें कि सॉफ्ट स्किल्स जिसमें कम्युनिकेशन, बातचीत करने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़ और अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचाने का जो अंदाज़ है, इसमें उनको बहुत ज़्यादा होगा और वो कोशिश करें कि स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश करें और अपनी बात को आसान अल्फाज में बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें. तो सर जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं आप जो एज टीचर्स उन पे काम किया जाता है रिफा यूनिवर्सिटी में? जी बिल्कुल. रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हम जैसे ही बच्चे हमारे स्टार्टिंग से डिफरेंट हम उनको प्रपोजल, प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स देते हैं जिसमें वो बच्चे क्लास में एक इन्वायरमेंट के सामने आपको प्रेजेंट करते हैं, उस प्रॉब्लम को और प्रपोजल को प्रेजेंट करते हैं. जब बच्चा किसी चीज़ को प्रेजेंट करता है और लाइव सेशन में वो चीज़ को प्रेजेंट करता है तो उसकी ये जो काबिलियत है ये और निखर जाती है और इस पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं. और जो आखिरी के हमारे सेमेस्टर्स हैं इस पे तो बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ताकि बच्चे अनकरीब को 1-6 माह के बाद मार्केट में जाएंगे और एक अच्छे क्लिनिशियन के तौर पे, फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे या एक तदरीसी शोबाजात में अपनी खिदमत से अंजाम देंगे. तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हम करते हैं. थैंक यू सर. मेरे ख्याल से लाइव सेशन में थे हम तो स्टूडेंट्स के कोई ना कोई सवाल आ रहे होंगे और वो हम स्टूडेंट्स के सवाल जवाब का सेशन करते हैं. सर एक सवाल पीएचडी के प्रोग्राम्स के बारे में है तो आप प्लीज़ उसके बारे में मालूमात फराहम कीजिए. पीएचडी का प्रोग्राम हमारे यहाँ 2019 से हम इसको पेश कर रहे हैं जिसमें फिजियोथेरेपी में पीएचडी और स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी में हम पीएचडी का ऑफर कर रहे हैं. इसके अलावा और चंद अनकरीब हम 2 और पीएचडी प्रोग्राम्स लॉन्च करेंगे. जो प्रीवियस हम कर रहे हैं उसमें स्पीच थेरेपी का और फिजिकल थेरेपी में पीएचडी हम ऑफर कर रहे हैं. तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पीएचडी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो ये है कि आपका मास्टर होना चाहिए स्पेशलाइज्ड फील्ड में. उसी में जो फिजिकल थेरेपी में अगर पीएचडी करना चाह रहा है तो फिजिकल थेरेपी में उसका मास्टर होना चाहिए इक्वल टू 18 ईयर्स यानी 18 साल तालीमी रिकॉर्ड उसका होना चाहिए और उसके बाद उसके पब्लिकेशन या मुरासले होने चाहिए जिसमें उसने पब्लिश किए हों डिफरेंट जर्नल्स में. फिर उसका एक्सपीरियंस वो काउंट करता है और एंट्री टेस्ट जिसमें 70% नंबर लेना, 70% नंबर लेना ज़रूरी है. सर तो क्या उसके लिए मास्टर्स की जो डिग्री है उसका कोई सीजीपीए होना भी ज़रूरी है? मास्टर की जो डिग्री है उसमें सीजीपीए ज़रूरी 3 जो सीजीपीए है वो होना ज़रूरी है. अगर वो 3 सीजीपीए से कम होगा तो वो उसका एलिजिबल नहीं होगा, हेल नहीं होगा. थैंक यू सो मच सर. मेरे ख्याल से और भी सवाल होंगे तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर? जी बिल्कुल. मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अपने तालबात और तलबा के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ अनाउंस करते हैं. डीपीटी में जैसे मैंने आपको बताया कि वली स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है और पोजीशन स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें हम उनको प्रोवाइड करते हैं और वो इसके लिए अप्लाई करना नहीं पड़ता. नीड बेस्ड और वली स्कॉलरशिप के लिए आपको एक अप्लाई करना पड़ता है, उसका एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू आप अप्लाई करें और उनको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं. जी. एक सवाल और किसी ने पूछा है कि क्योंकि क्लिनिकल डिग्री है तो क्लिनिकल का एक्सपोजर जो है वो
शायद किसी पेरेंट ने पूछा था कि वो किस तरह से आपका कोई है ऐसा setup? सर क्लिनिकल एक्सपोजर कैसे मिलता है? कोई सेटअप रिफा यूनिवर्सिटी का है जहाँ पे बच्चों को यूनिवर्सिटी में भी क्लिनिकल प्रैक्टिस कराई जाए? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि डीपीटी जो एक क्लिनिकल डिग्री है और इसमें हम जो क्लिनिकल ट्रेनिंग है वो हमारे यहाँ इत्तेफाक हॉस्पिटल है जो कि 450 बेडेड हॉस्पिटल है। एचईसी की रिक्वायरमेंट 200 बेडेड हॉस्पिटल की है और हमारे पास 450 बेडेड हस्पताल है जिसमें हमारे बच्चे क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। उनकी प्रॉपर रोटेशंस हैं, उनके प्रॉपर वो आवर्स स्पेंड करते हैं, मरीज़ को देखते हैं, उनकी हिस्ट्री टेकिंग से लेके ट्रीटमेंट तक डिफरेंट सेमेस्टर्स में, 5वें 6ठे सेमेस्टर्स में, 7वें 8वें में, 9वें में और 10वें में। इसके अलावा हॉस्पिटल के अलावा क्लिनिक हमारे यहाँ मौजूद है जिसमें डेली के ओपीडी के पेशेंट्स आते हैं जिनको हम रूटीन में उनको चेक करते हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं और रिहैब हाउस ऑफिसर्स और पीजी ट्रेनिंग्स भी हैं जो कि पेड हाउस जॉब हैं जो हम फराहम कर रहे हैं। सर हाउस ऑफिसर्स क्या काम करते हैं? हाउस ऑफिसर्स ये है कि इमीडिएट डिग्री के बाद जो बच्चे पास आउट होते हैं, ये पाकिस्तान में कोई भी ऐसा जामिया या कि जामियात में से कोई भी ऐसी जामिया नहीं है जो कि पेड हाउस जॉब दे। हाउस जॉब वाले जो बच्चे हैं या प्रोफेशनल हैं वो मुकम्मल तौर पे फिजियोथेरेपिस्ट बन चुके होते हैं। हम उनको फर्दर 6 माह की ट्रेनिंग और करवाते हैं ताकि वो रियल पिक्चर में लाइफ में मरीजों को देख सकें और उनको बेहतर तरीका इलाज फराहम कर सकें। थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा एडमिशंस कब तक ओपन है बीएस में? सर एडमिशन्स के बारे में बताइए। एडमिशन्स हमारे साल में 2 मौके पे हम उनको एडमिशन्स अपने अनाउंस करते हैं जिसमें एक फॉल में एडमिशन्स होते हैं, फॉल में एक सितंबर में, अगस्त जुलाई अगस्त में, जो कि क्लासेस शुरू होती हैं सितंबर में, और एक एडमिशन्स की कैंपेन हमारी स्टार्ट होती है जनवरी में और फरवरी में। तो साल में हम 2 मौक़ों पर एडमिशन्स लेते हैं, डीपीटी में और बाकी जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। थैंक यू सो मच सर। क्लासेस के हवाले से कि क्लासेस की वीकेंड भी होती है, रेगुलर क्लासेस होती हैं? डीपीटी रेगुलर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 5 साल का रेगुलर प्रोग्राम है जिसमें रेगुलर इसकी क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ डेज हैं और इसमें हमारे 40 घंटे होते हैं जिसमें हम अपने बच्चों को इस दौरान तमाम क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कंप्लीट करवाते हैं, चाहे वो क्लिनिकल के हों या थेरेटिकल हों। सर तो मास्टर्स की क्लासेस जो होते हैं वो वीकडेज में होती हैं या वीकेंड्स पे? मास्टर का प्रोग्राम भी हमारा रेगुलर प्रोग्राम है लेकिन उसकी जो क्लासेस हैं वो वीकेंड प्रोग्राम्स के तौर पे ली जाती हैं सैटरडे और संडे, लेकिन वो बच्चे मंडे टू फ्राइडे मुख्तलिफ असाइनमेंट्स में और प्रेजेंटेशंस में बिजी होते हैं और उसमें वो क्रेडिट आउट पूरे करते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम रेगुलर प्रोग्राम है मास्टर्स का। सर इसके साथ पीएचडी की क्लासेस का भी बता दीजिए। पीएचडी की क्लासेस भी जो हैं वो सैटरडे को या फ्राइडे को वो हमारे यहाँ होती हैं और उसके अलावा उनके साथ जो सुपरवाइजर्स के उनकी टाइमिंग्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स जो होती हैं उसको मिनट्स किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड में लिया जाता है और नोट करते हैं ताकि उससे पता चले कि ये लोग किस हद तक रिसर्च या तहकीक में अपने आप को मसरूफ़ रखे हुए हैं या नहीं। और जो सुपरवाइज़र है वो इन पे चेक रखता है कि ये दौरान तालीम जैसे ही इनका कोर्स वर्क कम्प्लीट हो या अपनी तहकीक को अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल है आपके लिए। कि जो साली की जो ये कोविड रिलेटेड मसाइल रहेगी हैं और वो पूछ ही रही हैं कि शायद आगे भी हों, तो फिर उसमें क्लासेस वगैरह क्या बच्चों का टाइम ज़ाया या इस तरह का? तो सर कोविड रिलेटेड काफ़ी इश्यूज रहे हैं और बच्चों का उस वजह से तालीमी खर्च काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में होता रहा है, तो आप बताएं रिफा यूनिवर्सिटी में इस सिलसिले में क्या किया गया? कोविड के दौरान स्टूडेंट्स का हर्ज हुआ या नहीं, और अब आगे भी जो हालात हैं उसके हिसाब से आप क्या एक्सप्लेन करेंगे इस बारे में? जैसा कि 26 फरवरी 2020 को पहला कोविड का जो मरीज़ था वो पाकिस्तान में डिक्लेयर हुआ, उस वक्त से जो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इन्होंने मुख्तलिफ जो काम किए वो उनमें से मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने सबसे पहले अपने जो तदरीसी शोबाजात के साथ मुंसलिक जितने भी शोबे थे और इसमें जितने असातिज़ा थे उनकी ट्रेनिंग करवाई कि ऑनलाइन टीचिंग किस तरह करेंगे। ऑनलाइन टीचिंग में और स्पेशली जो क्लिनिकल डिग्री है जिसमें हस्पतालों में मरीज़ों को देखना होता है, उनकी इन्होंने तमाम असातिज़ा को ट्रेनिंग करवाई। फिर उन बच्चों के लिए हमने जो अपने टाइम टेबल्स थे और स्केड्यूल थे उसको इस तरह अंदाज में तैयार किया ताकि बच्चों का किसी भी किस्म का हर्ज ना हो, और उसमें उनको रेगुलर क्लासेस उनकी करवाई गई।
پھر اس میں جن بچوں کو شروع کے دنوں میں جب یہ پیک پہ تھا کووڈ کا، اس میں پھر ہم نے 0 منتھ بھی لگایا، جس میں بچوں نے آ کے یہاں ہینڈز آن پریکٹس، جس میں ہم یہ کہتے ہیں ہینڈز آن پریکٹس میں کہ مریضوں کو دیکھنا اور یا ماڈلز کے اوپر اس طرح کی ٹریٹمنٹ اپلائی کرنا، یا سیمولیشن کہتے ہیں، اور اس آسان الفاظ میں اردو میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس طرح کا انداز میں ایکٹ کرنا اور اداکاری کرنا کہ مریضوں کو جس طرح ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں اور اس کو طریقہ علاج فراہم کرتے ہیں، اس طرح ان کو ٹریننگ کروائی گئی بچوں کو. پھر اس کے بعد جب ہمارا نیکسٹ سیمسٹر آیا، اس میں بھی ہم نے ریگولر کلاسز دیں جو کہ ہائبرڈ میں یہ ہے، کچھ کلاسز جو ہماری تھیں وہ آن لائن ہوئیں، اور وہ والے مضامین جو کہ کلینیکل کے ساتھ ریلیٹڈ تھے ان کو وہاں ہم نے بلایا گروپس کی صورت میں، کیونکہ ہمارے یونیورسٹی یا گورنمنٹ کی طرف سے یہ تاکید تھی کہ زیادہ لوگ 5 سے زیادہ گروپ نہ ہو. تو اندازہ کریں ایک بڑے ہاسپٹل اور ایک بڑی جامعہ میں 5 سے 6 لوگوں کو بلا کے مختلف اوقات میں ان کی ٹریننگ کروائی گئی. تھینک یو سو مچ سر. تو آپ مجھے بتائیں کہ آگے جیسے جیسے حالات انوائنڈ ہو رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کووڈ کا، تو اس میں آگے کیا موڈ آف اسٹڈی ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی دیکھیں، جیسے کہ پہلے یہ سڈن وبا آئی، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، لیکن اب ہم اس کے متعلق بھرپور طریقے سے تیار ہو گئے ہیں. صرف رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں اساتذہ بھی اور اسٹوڈنٹس کا جو بھی ایٹیٹیوڈ ہے اور انداز ہے وہ اس چیز کو اب ہو چکے ہیں ٹرینڈ کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کو اگر یہ وبائی صورتحال ابھی مزید لیتی ہے، اللہ نہ کرے، تو اس میں ہم بہتر طریقے سے ان کو اچھے طریقے سے تعلیم دے سکتے ہیں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو کور کر سکتے ہیں. مطلب ہم اب ویل اکوپ ہو چکے ہیں؟ جی بالکل، ہر طرح سے ہم ویل اکوپڈ ہیں ٹو پرووائڈ دا فیسلٹی ٹو آور اسٹوڈنٹس. تھینک یو سو مچ سر. اور کوئی سوال؟ میرے خیال سے مارکیٹ میں اس کا کیا اسکوپ ہے اگر آپ BPD کرتے ہیں تو، کیونکہ ڈاکٹر کی کافی ڈگریز ہیں، اس کا کیا اسکوپ ہوگا مارکیٹ میں؟ یہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس ڈگری کے بعد وہ کن کن اداروں میں اور شعبہ جات میں جا سکتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ اس میں ہسپتالوں میں جابس ہیں، THQ DHQ لیول پہ، ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں، مختلف اسپیشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں ان کی جابس ہیں، اور نجی جامعات میں، سرکاری جامعات میں، تدریسی شعبہ جات میں اس کی جابس موجود ہیں جہاں وہ اپنے پروفیشن کو اور ایک اچھا روزگار کما سکتے ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جب باقی یونیورسٹیز بھی سیم ڈگری کروا رہی ہیں تو رفاع سے کرنے کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا ویلیڈیشن کیا ہے؟ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اس ڈگری کو کرنے کی میں بتاؤں کہ میں 16 سال سے اس شعبے سے منسلک ہوں، اور میں نے بہت ساری جامعات میں کام کیا ہے، سرکاری بھی اور نجی جامعات میں بھی اور ہسپتالوں میں بھی. رفاع یونیورسٹی کے ایک صحرا یہ جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے 5 سالہ ڈگری پروگرام آفر کیا. جو ادارہ سب سے پہلے 5 سالہ پروگرام لے کر آیا، نہ کہ سرکاری جامعات میں وہ 5 سالہ پروگرام تھا، نہ کسی اور نجی ادارے میں، تو وہ ادارے سے جب بچے کر کے جاتے ہیں تو انٹرنیشنلی ان کو کوئی کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم یا کسی بھی ان کو درپیش نہیں ہوتے مسائل، وہ اپنی ڈگری کو ایویلیویٹ کروا سکتے ہیں دوسرے ممالک میں، جس طرح امریکہ میں، برطانیہ میں وہ اپنی ایویلیویشن اور یا ڈگری کو ایویلیویٹ کروائیں گے. اور ان کے لیے بہت آسان ہے اگر رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی سے وہ اپنی ڈگری کو کرتے ہیں اور ایک اچھے ادارے سے وہ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ کریں. سر ایک چیز میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی، جو آپ لوگوں کا کریکولم ہے DPT کا، اس کے بارے میں. جو کریکولم ہے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کا، HEC کے فورم پہ ایک کنسورشیم بنایا گیا، NCRC کا ایک فورم بنایا گیا. اس فورم کے تحت پورے پاکستان میں جو رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا کریکولم تھا اور اس طرز پہ ویسے ہی کریکولم کو ایکسیپٹ کر لیا گیا HEC کے لیول پر. اور اس میں یہ فائدہ ہوا کہ پورے پاکستان میں یہ جو کریکولم ہے وہ ایک یونیفارم یا سیم مساوی حیثیت رکھتا ہے اور تمام پاکستان میں وہی کریکولم اپلیکیبل ہے. مطلب جو بچہ اگر ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں جاتا ہے DPT میں، تو وہ وہی کریکولم فالو کیا جا رہا ہے ہر یونیورسٹی میں؟ جی وہی اصول اور وہی ضوابط ہیں، وہی کریکولم ہے. صرف یہ ہے کہ بعض نجی ادارے اس کو سیمیسٹر سسٹم میں کرتے ہیں، اور کچھ سرکاری جامعات میں یہ جو ڈگری ہے وہ اینول بیس پہ ہیں، یعنی کہ سالانہ ان کا امتحانات ہوتے ہیں. اور جو نجی یونیورسٹیز جتنی بھی ہیں وہاں 6 ماہ کے بعد ان کے امتحانات ہوتے ہیں، اور ہر سیمیسٹر میں 10 سیمیسٹرز ہیں. تو یہ اس میں فرق ہے، لیکن جو اس کا کنٹینٹ ہے، اس کا جو اسباق ہے وہ سیم ہے. تھینک یو سو مچ سر. میرے خیال سے کویشچن آنسرز اب ختم ہوئے، اور ہمارے اور ایک اور سوال بتائیے. پوچھنا تھا کہ PhD کی کتنی سیٹس اویلیبل ہیں
اینولی یا جب بھی آفر کرتے ہیں. اچھا پی ایچ ڈی کی سیٹس اینول بیسڈ نہیں ہوا کرتی, ایچ ای سی کے اکارڈنگلی ہم پی ایچ ڈی کو سپروائزرز کے اکارڈنگلی ہم سیٹس جو ہے اناؤنس کرتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال میں پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن ہو, لیکن پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنز کو اور سپروائزرز کے الحمدللہ ہمارے ہاں شعبہ جات میں ہر ایک میں فزیو تھراپی کے پی ایچ ڈی موجود ہیں. ہمارے ہاں کوئی 3 سے 4 فزیو تھراپی یا ریہیبلیٹیشن میں ایچ ای سی اپرووڈ سپروائزرز موجود ہیں. اور 2019 سے جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے انٹیک لیا اور اب تک 2 انٹیک لے چکے ہیں, اور انشاءاللہ العزیز اس ایئر میں بھی ہم انٹیک لیں گے اور اس کے اکارڈنگلی وہ سیٹس ہوتی ہیں. یہ اناؤنس ہو سکتی ہیں اور اناؤنس نہیں بھی ہوتی ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے سپروائزرز کی اویلیبلٹی پہ. تھینک یو سر. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے. لاہور میں ہمارا کیمپس ایک ہے, لیکن یہ کہ پرپز بلڈ جو کیمپس ہے ہمارا وہ راون روڈ پہ ہے, اور جو رفا کا ریہیبلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیو آئی کیمپس ہے جو کہ ہمارا ٹاؤن شپ اور کوٹ لکھپت روڈ پہ موجود ہے. ایک سوال اور بار بار کسی نے پوچھا ہے کہ لاسٹ ڈیٹ کیا ہے سر لاسٹ ڈیٹ ایڈمیشنس کی کیا ہے؟ دیکھیں 30 اگست سے 30 سپتمبر تک میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن ٹیسٹ ہیں. جی. اور جیسے کہ گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا کہ ان کا جو فرسٹ ایئر کے ایگزامس ہے اس کے بعد سیکنڈ ایئر کے اگر ایگزامس ہوتے تو ان کی ایک پرسنٹیج ہوگی. اس وجہ سے یہ جو ایک ماہ ہے یہ میڈیکل کالجز کے ایڈمیشن ٹیسٹ کا ہوگا. تو یہ اس ایک ماہ کے 30 سپتمبر اور اکتوبر میں اس کا جو ہوگی کلاسز ہماری شروع ہوں گی 4 اکتوبر سے, اور اس سے پہلے 30 سپتمبر تک کا جو ٹائم ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں فزیو تھراپی میں. تھینک یو سر. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے. کسی نے پوچھا ہے کہ یہ آپ نے ویسے تو کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے اسکالرشپس کے بارے میں, تو اگر کسی فیملی کے زیادہ ممبرس جیسے سبلنگس کا انہوں نے پوچھا ہے بیسکلی, تو کیا اس طرح کی بھی کوئی اسکالرشپ؟ سر جیسے ایک فیملی سے 2 سے یا 1 سے زیادہ کوئی لوگ پڑھتے ہیں تو کیا وہ بھی کوئی سبلنگس کی کوئی اسکالرشپ؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ اگر وہ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہی ان کا کوئی بھائی یا بہن پڑھ رہا ہے تو آن سرٹن سرکمسٹانسز ہم ان کو آفر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نیڈ بیس اسکالرشپ ہے اگر وہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے. جو ہمارا ایف این ڈی یا فیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ اپلائی کریں, اس کی کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کو ساتھ اٹیچ کرنے پڑتے ہیں, وہ آپ یوٹیلیٹیز کی چیزیں اٹیچ کریں, پھر اس کی میٹنگ ہوگی اور اس میں ہمارے ہاں کافی زیادہ ہم نیڈ بیس اسکالرشپ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. جی جی رفا کا کوئی ویلیوز سے ریلیٹڈ اسلامک سے وہ سمجھنا چاہ رہی ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ یہاں پہ اسلامک ویلیوز کے متعلق بھی ہے, تو کہہ رہے ہیں کیا کوئی کریکولم کے اندر کوئی ایسی چیز ہے یا صرف سر اسلامک ویلیوز سے ریلیٹڈ سوال زیادہ تر پیرنٹس پوچھنا چاہتے ہیں کہ کریکولم میں بھی کچھ اس طرح کا پڑھایا جا رہا ہے؟ جی بالکل, میں بتاتا چلوں کہ جب رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کا کریکولم اپروو کروایا NCRC میں, اس میں ایک ایسا سبجیکٹ ہوتا ہے تو یونیورسٹی شامل کر سکتے ہیں. تو ریویلڈ سائنسز کے ساتھ اور اب تو 6 ایسے مضامین شامل ہیں جو کہ ویلیوز پہ, اقدار پہ, اخلاقیات پہ اور قرآنک ورسز کے حوالے سے, پروفیشنلزم کے حوالے سے اور اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے وہ شامل کیے گئے ہیں, جس پہ ہم اپنے مسلم اور اسلامی اقدار کو بتاتے ہیں اور بچوں کو اس کی تلقین بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کو پڑھایا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. اس کے علاوہ کوئی ڈپارٹمنٹ بھی ایسا ہے جو کہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے؟ جی ہمارے ہاں یہ والے جو مضامین ہیں مختلف جامعات میں ان کو بہت لائٹ سمجھا جاتا ہے, ویسے کرنا نہیں چاہیے, لیکن ہمارے ہاں ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ یا شعبہ موجود ہے جس کے جو معلم ہیں یا جو اساتذہ ہیں وہ ٹرینڈ ہیں جو ان سبجیکٹس کو, ان مضامین کو پڑھاتے ہیں اور ان کے لیے پراپر ان کی ٹریننگ ہے اور وہ ہائی کوالیفائڈ لوگ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اس کے علاوہ میرے خیال سے اب سوال جواب تو ختم ہو چکے ہیں اور ہمارے اگلے سیشنز جو ہیں وہ لائنڈ اپ ہے فار دا ریسٹ آف دا ویک, اور اس میں باقی سارے ڈپارٹمنٹس جو فیکلٹی آف ریہیبلیٹیشن اینڈ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے انڈر آتے ہیں ان کے سربراہ جو ہیں ان سے ہمارا انٹرویوز ہوں گے. سو اسٹے ٹیون فار مور. اور ہم کل اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ کی HOD کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں گے اور ان سے معلومات اور بے شمار چیزیں پوچھیں گے اسپیچ لینگویج پیتھولوجی کے سلسلے میں.
تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو سو مچ سر فار آل دا کویشچنز. آپ نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے ہمیں معلومات فراہم کی اور آئی ہوپ کہ اسٹوڈنٹس کا ان کاؤنسلنگ سیشن سے ان کا فائدہ ہو اور ہم آگے بھی سوال کرتے رہیں گے آپ سے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.